بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کرونا وائرس کی دوسری لہر نے سویڈن کو شدید متاثر کیا ہے اور دوسری لہر میں شرح اموات پہلی لہر کی نسبت کہیں زیادہ ہیں۔ اگر آپ آج کے دن یعنی 30 دسمبر کے سٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو آج کے روز تک سویڈن میں 8,727 افراد اس کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ جو لوگ اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 4,30,000 کے قریب بن رہی ہے۔ سویڈن کو اگر اس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اگر ہم موازنہ کریں تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ سویڈن میں شرح اموات اس کے ہمسایہ ممالک سے کہیں زیادہ ہیں۔ مثلا ناروے میں جو شرح اموات ہیں وہ صرف 433 کے قریب ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی سویڈن سے بہت ہی کم ہے۔ اسی طرح ڈنمارک میں جو ہے وہ 1,226 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور فن لینڈ میں جاں بحق افراد کی تعداد 550 ہے، اور آئس لینڈ میں جو لوگ ہیں وہ بہت ہی کم یعنی 28 لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آئس لینڈ کی پاپولیشن بہت ہی کم ہے، وہ 3,64,000 آبادی کا ملک ہے، لیکن ان تمام نارڈک کنٹریز کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان میں ناروے، سویڈن اور جو ڈنمارک اور فن لینڈ ہے ان کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو یہاں پہ فن لینڈ، ڈنمارک اور ناروے کی آبادی تقریباً برابر ہے، یعنی ناروے کی آبادی 5.3 ملین ہے، فن لینڈ کی آبادی 5.5 ملین ہے، جبکہ ڈنمارک کی جو پاپولیشن ہے وہ 5.8 ملین ہے۔ لیکن ان تینوں ممالک میں، ڈنمارک میں، ناروے میں اور فن لینڈ میں کرونا وائرس سے جو اموات ہیں وہ سویڈن کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں، اور بلکہ سب سے جو بیسٹ پرفارمنس یا پالیسی کہہ لیں وہ ناروے کی ہے کہ ناروے میں جو ہے وہ صرف 433 لوگ جو ہیں اس وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ اب اس میں ایک واضح فرق ہے۔ سویڈن نے پوری دنیا سے مختلف پالیسی اپنائی۔ سویڈن نے نہ ہی تو لاک ڈاؤن کیا اور نہ ہی جو لوگ حکومتی جو اقدامات تھے جو ان کی خلاف ورزی کر رہے تھے ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ جرمانہ یا سزائیں دی گئیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ جو یہ ہے، سویڈن میں اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ لاک ڈاؤن کیوں نہیں کیا گیا، شاپنگز مال کیوں نہیں بند کیے گئے۔ تو سویڈن میں جو شروع سے مارچ سے جب یہ کرونا وائرس کا سلسلہ شروع ہوا تو یہاں کی جو نیشنل ہیلتھ ایجنسی ہے، فولک ہیلسومنڈیہیٹن آندرس تھیگنل، جو کہ اس کے وبائی امراض کے قومی ماہر ہیں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہیلتھ کے ادارے تھے، اتھارٹیز تھی، انہوں نے جو مل کے پالیسی بنائی، انہوں نے جو ہے وہ یہی کہا کہ آپ سماجی فاصلے کا خیال رکھیں اور آپ غیر ضروری سفر نہ کریں، اور جس قدر ممکن ہو آپ گھر سے کام کریں، اور اگر ابتدائی معمولی علامات بھی آپ کو اگر آپ میں ہوں تو آپ گھر سے باہر نہ جائیں اور گھر میں رہیں۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ سویڈن جو ہے وہ ایک تعلیم یافتہ ملک ہے، یہاں کی 100% پاپولیشن جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے، اور لوگ جو ہے وہ حکومتی اقدامات جو ہیں ان پہ عمل کریں گے، اور اس طرح سے شاید یہ جو ہے وہ یہاں پہ مرض جو ہے اس طرح سے نہیں پھیلے گا۔ پہلی جو لہر تھی اس میں بھی شرح اموات سویڈن کے ہمسایہ ممالک سے زیادہ تھیں، لیکن ان میں زیادہ تر لوگ وہ جاں بحق ہوئے تھے جو عمر رسیدہ لوگ تھے یا اولڈ ہومز میں رہتے تھے۔ تو اس کی وضاحت جو ہے وہ اتھارٹیز نے یہ کی کہ وہاں چونکہ بد احتیاطی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے اقدامات نہیں کیے گئے، اور بعض جو ہے وہ نجی شعبے میں کام کر رہے تھے اور نجی شعبہ نے وہ تمام ان لوگوں کو حفاظتی کٹس اور چیزیں نہیں دیں، اس لیے جو ہے وہ اولڈ ہومز میں زیادہ پھیلا اور زیادہ وہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ لیکن جو ہی یہ وقت گزرے گا اور سیکنڈ ویو جب دنیا میں آئے گی تو سویڈن کو اس بری طرح سے وہ متاثر نہیں کرے گی۔ اور پھر سمر جو تھا وہ آپ کو پتہ، گرمیوں کے جو مہینے تھے ان میں کافی حد تک حالات ٹھیک ہو گئے تھے، شرح اموات بہت نیچے چلی گئی تھی، لیکن پھر بھی اگر کمپیئر کیا جائے دنیا کے دیگر ممالک سے یا سویڈن کے ہمسایہ ممالک سے تو یہاں پہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہی رہی ہے۔
اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے اگر ہم رہیں گے تو شاید ہمارے ہرڈ امیونٹی بھی آ جائے گی. جب یہ وائرس بہت سے لوگوں میں آئے گا تو ان میں وہ قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی اور سیکنڈ ویو سویڈن کو ہٹ نہیں کرے گی. یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں ہم نے بھی جو اس چینل پہ ویڈیوز بنائیں ان میں ہم نے یہی کہا کہ یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ سویڈن کی پالیسی جو ہے اس کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے ٹھیک ہے یا پوری دنیا جو سویڈن کی پالیسی پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان کھڑے کر رہی ہے. ایون سویڈن میں بہت سے پروفیسرز نے، بہت سے صحت کے ماہرین نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پالیسی ہے یہ نقصان دہ ہوگی اور اس طرح سے یہ وائرس بہت پھیلے گا. اب جب دوسری جو یہ لہر شروع ہوئی ہے اور اس میں واقعی ہر روز اب تقریباً 200 سے زائد لوگ جو ہے وہ ہر روز اس کرونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہو رہے ہیں اور وائرس بہت زیادہ پھیل گیا. اب حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ اس کو کس طرح سے نپٹا جائے. تو سویڈن میں جو حکومت اس طرح کی جو سخت اقدامات نہیں کر سکی اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ سویڈن کا جو آئین ہے وہ انسانی حقوق اور انسانی آزادی اور نقل و حمل کی ضمانت دیتا ہے. حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لاک ڈاؤن کر سکے، وہ شاپنگ مال کو بند کر سکے یا لوگوں کی نقل و حمل کو قانونی طور پہ روک سکے. اسی لیے یہاں پہ جو حکومت کی جانب سے، اتھارٹیز کی جانب سے جو ہے وہ اس کو ریکمنڈیشنز کہا گیا، لوگوں سے کہا گیا کہ وہ آپ نہ کریں، یعنی اس میں سختی نہیں تھی. لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ خواہ وہ تعلیم یافتہ لوگ ہوں یا وہ کسی بھی جو ہے وہ طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، جب تک جو ہے وہ حکومت کی جانب سے سخت اقدامات نہیں ہوں گے، جب تک اس میں جرمانے اور قید کی اور دوسری سزائیں نہیں ہوں گی، تب تک وہ چیز جو ہے وہ اس پہ عمل کرانا مشکل ہوتا ہے. جیسا اقبال نے کہا ہے کہ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. تو وہ کلیمی کام نہیں کرتی جب تک وہ عصا نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا اس نے ہی کام کیا. تو یہاں بھی اب یہ سوچ رہے ہیں جنوری کے دوسرے ہفتے میں یہاں کی پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں قانون سازی کی جائے گی اور آئین میں جو سکم ہے اور جو حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے اس کو حاصل کیا جائے گا. اس میں حکومت ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ جی یہ جو سوشل ڈیموکریٹس گورنمنٹ ہے یہ چونکہ منورٹی حکومت ہے اور پارلیمنٹ میں ان کو جو ہے اکثریت حاصل نہیں ہے اور انہیں قانون سازی کے لیے دوسری جماعتوں کو بلکہ حزب اختلاف پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ مجبوری تھی. لیکن یہی جو ابھی جنوری میں اگلے سال یہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے، یہی قانون سازی جب یہ پہلی لہر آئی تھی تو مارچ اپریل میں یہ کر لیتے تو اس وقت تک قانون بن چکا ہوتا. تو ہو سکتا ہے یہ دوسری لہر سویڈن کو اس طرح شدت سے جو ہے وہ متاثر نہ کرتی. وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے یا خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو وہ اس کا جو ہے وہ یہاں پہ اظہار ہوا ہے. دوسرا یہاں پہ پرائم منسٹر نے جو ہے وہ بارہا قوم سے خطاب بھی کیا. حالانکہ سویڈن میں قوم سے خطاب کرنے کی روایت بہت ہی کم ہے اور وہ خود بھی پریس کانفرنس میں آئے اور انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ وہ احتیاط برتیں، غیر ضروری سفر نہ کریں، غیر ضروری شاپنگ کے لیے باہر نہ جائیں. لیکن حال ہی میں 20 دسمبر کو جب وہ اسٹاک ہوم کے ایک مال میں اپنی گھڑی خریدنے کے لیے گئے تو یہاں پہ میڈیا میں جو ہے ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم ایک طرف تو خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ باہر نہ نکلیں اور لیکن انہوں نے اپنے اس جو ہے وہ بیان کا خود پاس نہیں رکھا اور خود وہ جو ہے وہ شاپنگ مال میں گیا اور انہوں نے گھڑی خریدی ہے، جس کا جواب وزیر اعظم آفس کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، وہ تمام تر احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے گئے ہیں اور جب قانون میں ایسی چیز نہیں تھی تو ان پہ تنقید یہ بلا جواز ہے. بہرحال یہ جو حکومت کی پالیسی تھی یا سویڈن کے جو صحت کے ماہرین تھے ان کا خیال تھا کہ ہم لاک ڈاؤن کے بغیر اور ماسک کی جو لازمی قرار دیے بغیر شاید ہم اس چیز کو کر لیں گے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور اب نئی قانون سازی کے بعد ان کو ڈیفینیٹلی وہ اقدامات کرنے پڑیں گے جو دنیا کے شاید باقی ممالک نے کیے. یہاں اگرچہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ گھر سے کام کریں اور بہت سے لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود
ہم نے خود دیکھا ہے کہ شاپنگ مالز میں جو رپورٹس آئی ہیں، ٹی وی میں بھی دکھایا جا رہا ہے، سویڈش میڈیا میں بھی، کہ لوگ مالز میں بھی جا رہے ہیں، لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی اگر ہم لوگوں کی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو مل بھی رہے ہیں. تو لوگ جو ہے وہ بالکل اس چیز کو اس طرح سے سیریس نہیں لے رہے جتنا کہ اس کو لینا چاہیے. حالانکہ یہاں ہماری پاکستانی کمیونٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں، اور 4 ہفتے قبل مجھے بھی اپنی اہل خانہ کے ساتھ اس وائرس سے کا شکار ہونا پڑا، اور 4 ہفتے کے قریب جو ہے وہ یہ دورانیہ رہا. الحمدللہ جو ہے وہ صحت بحال ہے. تو میرا یہاں پہ یہی کہنا ہے کہ ہمیں بھی اپنی یہ ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے. یہ وائرس جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور بہت سے لوگوں میں صحت کی جو ہے وہ انتہائی جو ہے پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے، ان کو سانس کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. اور سویڈن میں ہسپتال جو ہے وہ ان میں جو جگہیں ہیں وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، اور اگر ناگہانی صورت میں تو سویڈن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید ہمسایہ ممالک سے جو ہے وہ اس سلسلہ میں مدد لی جائے. تو یہ یہاں پہ جو سویڈن حکومت کی کرونا سے نمٹنے کی جو پالیسی تھی، بنیادی طور پہ انہوں نے پروفیشنلز پہ ہی جو ڈیپینڈ کیا، اور پروفیشنلز نے شاید ان کو اپنے انداز سے لیا، اور حالانکہ ان پہ بار بار تنقید بھی ہوتی رہی کہ وہ اس کے لیے سخت اقدامات تجویز کریں. جب بھی یہ پریس کانفرنس کرتے تھے تو اس کے بعد کچھ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہوتے تھے کہ اپنی پالیسی کو چینج کریں. لیکن اب بالآخر جو ہے وہ اس چیز کا حکومت کو بھی احساس ہے، ان اتھارٹیز کو بھی احساس ہے، اور اب جو سویڈش پارلیمنٹ میں جنوری کے مہینے میں جو اس پہ بحث شروع ہوگی، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ عجلت میں کسی ایسے قانون کو پاس کرے گی کہ جس کی روشنی میں اگر انہیں سخت اقدامات کرنے پڑیں، سزائیں تجویز کرنا پڑیں، جرمانے تجویز کرنا پڑے تو وہ کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس موذی مرض سے جو ہے وہ لوگوں کو محفوظ رکھے. اور اس کے ساتھ ہی یہ دعا ہے کہ جو نیا آنے والا سال ہے وہ آپ سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن اور سکون کا باعث ہو. آپ کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہوئے یہ اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگلے سال میں اس موذی مرض سے، اس وائرس سے جو ہے انسانیت محفوظ رہ سکے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور نئے آنے والے سال کے لیے آپ کو ایک بار پھر ہیپی نیو ایئر.